السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سیلاب کی تازہ اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں پانی کہاں کہاں پھیلا اور آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا صورتحال رہے گی سیلاب کی۔ فی الحال جو پانی ہے وہ بہاور نگر کے علاقے تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے آگے جب ہیڈ اسلام پر پانی جائے گا وہ آج رات یا کل صبح پہنچ جائے گا، آہستہ آہستہ رات کو جانا شروع ہو جائے گا، صبح تک مکمل چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر بہاولپور کا علاقہ شروع ہو جائے گا، جہاں پر پانی جو ہے وہ کتنا جائے گا یہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔ لیکن فی الحال جو پانی ہے وہ بہاور نگر کے علاقوں تک پہنچ چکا ہے اور وہاں پر بڑی تباہی مچائی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ سامنے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ فی الحال آپ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اگر ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ جن شہروں کے آپ کو نام بتاؤں گا وہ ان شہروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی پھر بار بار کمنٹ باکس میں میسج کرتے ہیں کہ اس شہر میں پانی نہیں آیا، آپ نے تو کہا تھا ادھر پانی آئے گا، ادھر پانی آئے گا۔ شہر میں کسی شہر میں پاک پتن، بہاور نگر، بہاولپور، حاصل پور، کسی شہر میں چشتیاں، بوڑے والا، کسی بھی شہر میں پانی نہیں آئے گا، کیونکہ پانی کو شہر میں نہیں آنے دیا جاتا۔ جب بھی پانی شہر کی طرف آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو گاؤں کی طرف سے کوئی بند توڑا جاتا ہے جس سے پانی گاؤں کی طرف نکالا جاتا ہے، شہری آبادی کو کبھی بھی نہیں ڈبویا جاتا۔ ہمارے ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ خیر خود بند جو سے وہ ہوتے ہی گاؤں والی سائڈ پہ ہیں، دیہاتی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ جو بیلٹ ہوتا ہے ستلج کا، جو بیلٹ ہے دریا کا، جو بیلٹ ایریا ہوتا ہے اس کے اوپر بند باندھے جاتے ہیں، اور وہ ظاہری سی بات ہے وہ گاؤں وغیرہ میں ہی ہوتا ہے۔ ہمارے جو ملک ہے اس کے جو حالات ہیں اس کا اللہ حافظ ہے، بند خود بخود ٹوٹی جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے گنڈا سنگھ کے مقام پر بھی دیکھا، قصور کے بہت سے گاؤں اسی وجہ سے ڈوبے کہ 1988 کے بعد سے جو بند سے ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ آگے اگر چلے جائیں ہیڈ سلمانکی پہ تو وہاں پر بھی 2 بند رات کو ٹوٹے ہیں، چھوٹے بند تھے لیکن نقصان بڑا ہوا ہے، کیونکہ ہیڈ گنڈا سنگھ سے ہیڈ سلمانکی تک کا 65 کلومیٹر کا وایا ہے اور پانی اس میں بہت زیادہ پھیلا ہے۔ 2,78,000 پانی ہیڈ گنڈا سنگھ سے گزرا تھا، لیکن اس وقت ہیڈ سلمانکی سے 1,91,000 پانی گزرا ہے، لیکن موجودہ جو اس کا اخراج ہے وہ 1,76,000 ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ ہیڈ سلمانکی سے جو 1,91,000 کا گزرا ہے وہ ہیڈ اسلام حاصل پور میں جو ہے وہاں تک کتنا پہنچتا ہے۔ فی الحال حاصل پور کے جو پیچھے گاؤں ہیں کچھ کلومیٹر پیچھے، وہاں تک جو پانی ہے وہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے، لیکن پانی ابھی دریا کے اندر ہی ہے۔ آج شام کی اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں، پانی آج رات سے جب ہیڈ اسلام سے گزرے گا تو پتہ چلے گا وہاں سے کتنا پانی گزرا ہے۔ فی الحال جو پانی پیچھے پھیلا ہے وہ دوست پوچھ رہے تھے کافی زیادہ کہ وہ پانی اب کہاں جائے گا۔ وہ آپ کو واضح کرتا چلوں، ہیڈ گنڈا سنگھ سے لے کر ہیڈ سلمانکی تک جتنے گاؤں ڈوبے ہیں ان کا جو پانی ہے وہ وہاں کا وہاں رہے گا۔ وہ پانی کسی نے نہیں نکالنا، وہ پانی خود بخود خشک ہوگا، خود بخود ختم ہوگا۔ اس کو 1 ہفتہ لگ سکتا ہے، 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، 3 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ 23 تاریخ سے محکمہ موسمیات نے پاکستان میں بارشوں کی پیشن گوئی کر دی ہے، جو وقفے سے 31 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس کا زیادہ جو فوکس ہے وہ ملک کے بلائی علاقوں اور شمال کے اور جو پنجاب ہے اس کے شمالی علاقوں پر ہوگا۔ شمالی علاقوں میں لاہور، مری، ایبٹ آباد، راولپنڈی یہ علاقے آتے ہیں، گجرات، سیالکوٹ، ان علاقوں میں 31 تاریخ تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وسطی پنجاب جہاں پر سیلاب آیا ہے، جو وسطی پنجاب کے علاقے ہیں پاک پتن، ساہیوال، اکارا، بوڑے والا، یہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں آگے، ان علاقوں میں بارشوں کا 25 تاریخ سے بارشیں شروع ہوں گی، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیلاب سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی حل نکال دیں۔ آپ لوگوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ جہاں جہاں سیلاب آیا ہے، ظاہری سی بات ہے آبادی ہر جگہ ہے، گاؤں میں بھی لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اچھے اچھے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جہاں جہاں سیلاب آیا اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں، وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، اپنی گاڑیوں میں سامان لے کے جائیں، ان کی ہیلپ کی جائے۔ ان کو کھانے کا مسئلہ ہے، ان کے جانور بیچارے چارے سے بھوکے مر رہے ہیں، ان کو میڈیسن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ جب پانی کھرا رہے گا تو ظاہری سی بات ہے وہ گندا ہوگا، اس میں مچھر پیدا ہوگے تو پھر بیماریاں جو ہیں وہ بچوں کو، بڑوں کو، سب کو لگیں گی۔
حکومت کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت ریسکیو کے جو آپریشن ہے وہ بھی جاری ہے۔ ریسکیو کا آپریشن جو ہے وہ ہیڈ سلمانگی سے لے کر بہاور نگر کے علاقے تک، جہاں پانی نے تباہی مچائی ہے، وہاں تک جاری ہے، اور یہ آج رات تک جاری رہے گا۔ فی الحال جو پیچھے ہے وہ ریسکیو آپریشن تو بند کر دیا گیا، لیکن لوگ اپنی مدد آپ کے تحت علاقوں سے نکل گئے ہیں، کچھ واپس آ رہے ہیں، جہاں پر پانی تھوڑا کم ہو گیا وہاں واپس آ رہے ہیں، لیکن اس وقت گنڈا سنگھ پہ مقام پر پانی کا لیول کم ہوا ہے۔ اگر آگے ہیڈ سلمانگی کی بات کریں تو وہاں پر بھی پانی کا لیول کم ہوا ہے۔ اب آگے کل پتہ چلے گا کہ ہیڈ اسلام پر کتنا پانی جاتا ہے اور یہ راستے میں کتنا پھیلتا ہے، اور اس کے نقصانات بھی آپ کو کل بتائیں گے۔ رات کو جو اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کو بتائیں گے کہ بہاور نگر کے علاقے میں کیا کچھ کتنا نقصان ہوا ہے اور پانی کہاں کہاں پھیلا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ جو لمحہ بہ لمحہ سیلاب کی اور ویدر کی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔